کہتے ہیں کہ جنگیں صرف طاقت اور ایکسپیرینس کے ساتھ نہیں بلکہ بہادری، شجاعت اور دور اندیشی سے لڑی جاتی ہیں، اور ارطغرل غازی کے فرزند عثمان بے میں تو یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یعقوب بے جیسا طاقتور اور سالوں کا جنگی اور سیاسی تجربہ رکھنے والا سردار بھی ابھی تک عثمان بے کو گرا نہیں پایا۔ حالانکہ یعقوب بے نے بری سے بری چال بھی چلی، لیکن عثمان بے ہی سرخرو ہوئے۔ عثمان بے جب ریاست بنانے یا ترکوں کو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یعقوب بے ان کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دیتے ہیں، کیونکہ یعقوب بے جانتے ہیں کہ عثمان بے ان سے زیادہ مضبوط اور بہادر جنگجو ہیں، اور عثمان بے کی سیاست کے تو کیا ہی کہنے۔ اس لیے عثمان بے کا لیڈ کرنا یعقوب بے کی ساکھ کا خاتمہ ثابت ہوگا۔ عثمان بے تو یعقوب بے کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یعقوب بے ہمیشہ ان کے احسانات کا بدلہ نئی چال چل کر ہی دیتے ہیں۔ وہ محمد کو بازنطینیوں سے بچانا ہو یا پھر یعقوب بے کو منگولوں سے چھڑانا، ہر بار یعقوب بے نے بدلے میں زہر ہی اگلا ہے۔ لیکن اب عثمان بے بھی آخرکار نیکی کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یعقوب بے کے بغیر ہی یہ سفر جاری رکھنے کا سوچا ہے۔ لیکن یہ بات یعقوب بے کو کس طرح ہضم ہو سکتی تھی؟ یعقوب بے نے ہمیشہ کی طرح ترک سرداروں کے دلوں میں عثمان بے کے خلاف زہر گھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت بھی ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تاہم اب سنجاکسس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور ترک سرداروں پر حملہ بہت مہنگا پڑے گا۔ جب سنجاکسس کی سیریز میں انٹری ہوئی تھی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سنجاکسس تاریخ کے مطابق عثمان بے کے ساتھ تھے اور اورحان بے کے ساتھ مل کر سالوں جنگیں لڑتے رہے تھے، لیکن آڈینس یہ ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ سیریز کے حالیہ واقعات سے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ لیکن جیسا کہ ایک بار عثمان بے نے کہا تھا، جب جرکتائی قبیلے آئے تھے، کون کب کس کے ساتھ ہوگا یہ صرف خدا ہی جانتا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ جس طرح گوکتوک، جرکتائی اور عبداللہ میال عثمان بے کی صف میں آئے، کسی نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ خیر، بات کرتے ہیں سیریز میں چل رہی حالیہ لو سٹوریز کی، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہولوفیرا کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے سیریز چھوڑ دی ہے؟ تاریخ کے مطابق علاؤالدین کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ کیا علاؤالدین اور گونجا کی لو سٹوری کا یہی اختتام ہونے جا رہا ہے؟ منگول کمانڈر کارا جیلسون نے تبریز سے جن نوکروں کو بلوایا ہے وہ ان زمینوں پر کیا تباہی لانے والے ہیں؟ اس کے علاوہ بات ہوگی سنجاکسس کی کہ وہ کب اور کیسے عثمان بے کی طرف آئیں گے اور اسلام بھی قبول کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی عثمان بے کے اگلے پلان کی، جو استاد گیرا کو بے نقاب کرنے جا رہا ہے۔ تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں منگول کمانڈر کارا جیلسن سے، جس کی انٹری تو کافی دھماکے دار تھی، لیکن استاد گیرا کی طرح سیاست سے کام نہ لینے کی وجہ سے وہ اپنے نوکر مروا بیٹھا ہے جو اس کی طاقت تھے۔ چونکہ استاد گیرا نیکولا کی طرح کافی شاطر دشمن ہے، جو کہ عثمان بے کو اچھے سے جانتا ہے، کیونکہ وہ ترکوں کے خیموں تک سرایت کر چکا ہے۔ لیکن چونکہ منگول صرف دہشت پھیلاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کارا جیلسن نے نوکر تو کھوئے ہی ہیں، عثمان بے سے بدلہ بھی نہیں لے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے تبریز سے مزید منگول نوکر منگوائے ہیں۔ نئے آنے والے منگول ان زمینوں پر کیا تباہی کریں گے، اس بارے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کارا جیلسن کو کائیوں کی نسبت گرمیولاری قبیلہ زیادہ راس آیا ہے۔ جی ہاں، پہلے تو کارا جیلسن نے گرمیولاری قبیلے پر اٹیک کیا تھا، اور اب یعقوب بے کے بیٹے محمد بے اس کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ یعقوب بے کو استاد گیرا کی باتوں میں آنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ ویسل کو دے کر سونا لینے کے چکر میں محمد کارا جیلسن کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ استاد گیرا نہ صرف ویسلس کو ایک بھی سکہ دیے بغیر واپس لے لیں گے، بلکہ اب جب محمد کو منگول قیدی بنا لیں گے تو محمد کے بدلے بہت زیادہ سونے کی ڈیمانڈ کی جائے گی۔ یوں استاد گیرا بآسانی یعقوب بے کو بیوقوف بنا کر ویسلس کو چھڑا لے گا۔ لیکن اس سب کے بعد یعقوب بے کو ایک بار پھر عثمان بے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ویسل غدار جسے عثمان بے نے بہت مشکل سے پکڑا تھا اور اس کے ہاتھوں پر بہت سے شہیدوں کا خون ہے، یعقوب بے کی وجہ سے ایک بار پھر فرار ہو جائے گا۔ لیکن اب اس کا بھی آخری وقت آ چکا ہے۔ اب جہاں ویسل عثمان بے کی تلوار کی دھار محسوس کرے گا تو وہیں استاد گیرا بھی بے نقاب ہونے جا رہا ہے۔ لیکن استاد گیرا بے نقاب ہونے کے بعد بھی ترکوں پر تابڑ توڑ حملے جاری رکھے گا۔
کیونکہ اس کا کردار نیکولا کی طرح کافی لمبا چلنے والا ہے اور ویسے بھی اسے منگولوں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ جی ہاں، منگولوں کی اس سیریز میں آخری انٹری تو آلریڈی ہو چکی ہے، جبکہ ان زمینوں پر فی الحال منگول کمانڈر امیر چوبان کی آمد باقی ہے۔ امیر چوبان ان زمینوں پر یقیناً تباہی لے کر آئے گا۔ یوں تو وہ ایک مسلمان کمانڈر ہوگا، لیکن وہ الخانی ریاست پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا، اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے۔ سلطان مسعود کے مرنے کے بعد جب امیر چوبان آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے سلجوق ریاست کا تختہ الٹا تھا اور خود کے بیٹے کو کونیا کا حکمران بنایا تھا، جبکہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس قدر خطرناک کمانڈر تھا کہ اس نے عثمان بے سے اپنے بیٹے کی بیعت بھی کروائی تھی، لیکن یہ منگول حکمرانی صرف کچھ ٹائم چلی تھی اور پھر منگول سلطنت بھی ختم ہو گئی تھی، جبکہ عثمان بے نے الگ ریاست بنا لی تھی۔ اب بات کرتے ہیں سیریز میں چل رہی حالیہ لو سٹوریز کی، جنہیں آڈینس کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اورحان اور ہولوفرا کی لو سٹوری تاریخی ہے، پھر بھی علاؤالدین اور گونجا نے فینس کے دلوں کی دھڑکنیں روک رکھی ہیں۔ کائیوں اور گرمیولاری کے درمیان خراب تعلقات کے باوجود ہر کوئی انہیں ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا علاؤالدین کی گونجا سے شادی ہوگی بھی کہ نہیں؟ کیا واقعی تاریخ میں بھی علاؤالدین کی شادی گونجا سے ہی ہوئی تھی؟ ویورز واضح کر دیں کہ تاریخ میں علاؤالدین کی شادی کے حوالے سے زیادہ ڈیٹیل موجود نہیں، اس لیے سیریز کو تاریخی لحاظ سے چلانا پاسبل نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرامے کے ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ علاؤالدین اور گونجا کی لو سٹوری کو کیا رنگ دیتا ہے۔ ہمارے خیال سے سیریز کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے یہ لو سٹوری مزید جاری رہے گی اور اس کے محبت بھرے سینز آڈینس کو خوب محظوظ کریں گے۔ گزشتہ قسط میں یعقوب بے کا علاؤالدین کے ساتھ سین دیکھ کر ایسا لگا کہ یعقوب بے بھی علاؤالدین کو پسند کرنے لگے ہیں۔ جب وہ علاؤالدین سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں عثمان بے کی جگہ پر اپنے مد مقابل تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تب ایک سیکنڈ کے لیے تو یہ لگا کہ اب تو علاؤالدین کی شادی گونجا سے ہوگی ہی ہوگی، لیکن چونکہ الگن خاتون جانتی ہیں کہ سعادت خاتون کے کہنے پر ہی گونجا علاؤالدین کے ساتھ رہتی ہے، تو الگن یہ سب کچھ بالا خاتون کو بتا دے گی۔ بالا خاتون جو کہ شروع سے ہی گونجا کو کافی پسند کرتی تھی، شک و شبہات میں پڑ سکتی ہیں اور علاؤالدین اور گونجا کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب اورحان اور ہولوفرا کی لو سٹوری نے بھی سب کو خوب کنفیوز کر رکھا ہے۔ جی ہاں، حالانکہ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اب تک اورحان کی ہولوفرا سے شادی ہو گئی تھی، لیکن اس سیریز میں جس طرح اس لو سٹوری کو کھینچا جا رہا ہے اور فضول کا اس شادی کو آگے سے آگے لے جایا جا رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اور اب تو ایک نئی خبر بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ ہولوفرا کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے سیریز سے بریک لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سیزن 5 میں تو یہ شادی دکھانا امپاسبل لگتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ہولوفرا واپس چلی جائیں گی، اور سیزن 5 کے بعد جب اورحان سیریز آئے گی تو اس میں یہ شادی دکھائی جائے گی۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ سنجاکسس جنہوں نے عثمان بے سے بغاوت کر دی تھی، عثمان بے کی صف میں کب شامل ہوں گے، کیونکہ تاریخ کے مطابق تو وہ عثمان بے اور اورحان کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں۔ تو ویورز بہت جلد نہ صرف سنجاکسس خود کو عثمان بے کے ماتحت کر لیں گے بلکہ اسلام بھی قبول کر لیں گے، اور اس دوران ہمیں ایموشنل سینز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ویورز، قرلش عثمان سیریز میں آپ کا فیورٹ کریکٹر کون ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اس سیریز کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے۔ ویورز، کیا آپ بھی میری طرح علاؤالدین اور گونجا کی شادی دیکھنے کو منتظر ہیں؟ تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ سیریز کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں۔